الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہ نشین پہ تشریف فرما جناب ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب اور مولانا جمیل صدیقی صاحب، صدر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فاؤنڈیشن جناب شیخ ایاز صاحب اور جناب سرفراز صاحب، عرفان صاحب اور میرے بزرگانان ملت نوجوان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ نشست کا مقصد ہماری ذہنوں پر، ہمارے شعوروں پر ایک ہلکی سی دستک دینا ہے. اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام اصلاح معاشرے کے عنوان سے منعقد کیا، اور یقیناً آپ بہت دیر سے اس عنوان پر مختلف مقررین کو سن رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی اسی عنوان کے تحت آلریڈی شہر کے مختلف علاقوں میں اس عنوان کے تحت مجالس جلسے منعقد کیے. اب یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہے، اس سے پہلے مولانا جمیل صدیقی صاحب نے جو کہا، فرد کی اصلاح کرنا چاہیے، گھر کی اصلاح کرنا چاہیے، پھر آٹومیٹکلی سماج کی اصلاح ہو جاتی ہے. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں گھر میں کہ آج ہمارے والدین اگر بوڑھے ہو جا رہے ہیں تو ہم ان کو نوکرانی کی طرح ان کے ساتھ ہمارا سلوک ہے. جیسے ہی بوڑھے ہو جا رہے ہیں، اگر ہماری شادیاں اگر ہو جا رہی ہے تو ماں باپ کو الگ کر کر ہم عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے لیے الگ ہوتے جا رہے ہیں. جبکہ والدین کے تعلق سے کیسے کیسے احادیث آئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی. تو ایسے احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جا رہا تھا، جس شخص کے دنیا میں اعمال بدی اور نیکی دونوں مساوی تھے، دونوں برابر تھے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ڈال رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کر اس شخص نے پوچھا، اے اللہ، میں دنیا میں میرے اعمال مساوی ہیں، نیکی بھی برابر ہے، بدی بھی برابر ہے، تیری رحمت کے صدقے سے تو مجھے جنت میں ڈال دے، مجھے کیوں تو جہنم میں ڈال رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو دنیا میں تیرے والدین سے اف کہا تھا، اف کہنے پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال رہا ہے. اور وہ شخص کیا دیکھتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد کو بھی جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے. تو وہ شخص چیخ کر پکار کر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اگر مجھے جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے تو ڈال دے اور میرے والد کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی زیادہ پسند آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم دونوں کو بخش دیا. تو دنیا میں قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر والدین کے تعلق سے بیان کیا گیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ، اور ایک جگہ فرما رہا ہے تم مجھے راضی کرو اور اپنے والدین کو راضی کرو. کیا ہماری گھر کی اصلاح ہو رہی ہے؟ کیا آج ہم ہمارے ضعیف والدین کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے؟ آج جھٹکیاں دے کر ہم بات کر رہے ہیں، آنکھیں بتا بتا کر، انگلیاں بتا بتا کر ان سے بات کر رہے ہیں. ان بنیادی مسائل پر ہمارے یہ پروگرامز ہوتے رہیں گے. آپ لوگ بہت دیر سے بور بھی کرنا مقصد نہیں ہے، کچھ ایک بات آپ کو سمجھا دینا ہے، بس آپ لوگ سمجھ جائیں گے
تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ کاوشیں کوششیں قبول ہوں گی. بس آپ سے یقین ہے کہ ہماری باتوں کو سنجیدہ طور پر آپ سنیں. جو سمر کیمپ کا جو پروگرام رکھ رہے ہیں نہ صرف یہ تربیتی پروگرام ہے، اس کے باوجود کمیونیکیشن اسکل پر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر ہم اس اینگل پر بھی کام کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ہمارے کئی ایک بھائی ہیں جو انجینئر تو بن گئے، ڈاکٹر تو بن گئے، باوجود ان کے کمیونیکیشن میں بہت بڑی پرابلم ہے، ان کو انگلش بولنے میں بڑی پرابلم ہے. ہم وہ آسپیکٹ پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے. اور دوسرے مسائل ہمارے جو ہیں، شراب کے مسائل ہیں، جوئے کے مسائل ہیں، سود خوری کے مسائل ہیں، جہیز کے مسائل ہیں، شادیوں کو آسان کرنے کے مسائل ہیں، اور جو اب دوسرے سرگرمیاں تو ہیں ہی ہیں، یہ دوسرے سرگرمیاں، دوسرے نمائندگیاں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر بھی کام کرنا ہے. ہمیں بڑی تکلیف ہے. کیا ہماری ایک عام بات بن گئی ہے کہ ہماری بہن اغیاروں کے ساتھ جا رہی ہے، ہم سسکیاں لیتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں لڑکی فلاں غیر مسلم کے ساتھ چل گئی. کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ ان تمام برائیوں کے ذمہ دار کون؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر اغیاروں کے ساتھ مولانا موجود ہے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اغیاروں کے ساتھ ہماری بہن جا رہی ہے، ہمیں یقیناً تکلیف ہے. کیا دین اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ ہماری بہن ہمارے بھائیوں کے ہی ساتھ جا سکتی ہے؟ آج اسے بند کرنا ہوگا. پہلے ہم جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، گرل فرینڈز لورز کا جو ماحول بنا ہوا ہے، وہ ہمیں کیا اس بات کی اجازت ہے؟ ہمیں صرف اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ اغیاروں کے ساتھ جا رہی ہے، ہمارے ساتھ جا رہی ہے، اس کا کیا؟ اس کے اوپر بھی توجہ لانے چاہیے. اور ہمارے مسائل کہ شہر میں مسلمانوں کا ایک ایسا علاقہ نہیں ملے گا جہاں پر ہر 2 دن میں مسلمان بھائی ایک مسلمان بھائی کو نہیں مارتا ہوں گا، جھگڑا نہیں کرتا ہوں گا، گالی گلوچ نہیں کرتا ہوں گا. کن وجوہات پر؟ نہیں ہم نے کوئی گھور کے دیکھا اس کی وجہ سے مارا میں. کیا اگر سے ہمارے یہ حالات رہیں گے، کل خدا نخواستہ اغیاروں کی نظر ہم پر خراب ہوں گی، کیا ہم میں وہ طاقت ہوں گی کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اچھا یہی بات خدا نخواستہ کوئی اغیار کا اگر ہمارے بھائی کو اگر مارا تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں برداشت کر سکتے، برداشت کرنی بھی نہیں چاہیے. مگر میرا یہ سوال ہے، اغیاروں کا مارا تو ہم برداشت نہیں کر رہے، اگر ہمارا بھائی ہمارا مارا تو کیوں برداشت کر رہے؟ اسے بھی برداشت مت کرو. یہ تمام برائیاں ہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر کئی باتیں کہی جا سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے پروگرامز میں ایک موضوع پر الگ الگ مقررین کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ذہن بنانے کی کوشش کی جائے گی. اب یہ جو شر پسندی ہے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، ازل سے چلتے آ رہا ہے. مشرکین مکہ، اللہ کے رسول کا اسوہ آپ کے سامنے پیش کروں. مشرکین مکہ اللہ کے رسول کو محمد دیوانہ ہے کہتے تھے، نعوذ باللہ. تو صحابہ اکرام بے چین ہو جاتے تھے، جذبات میں آ جاتے تھے. پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فرماتے تھے کہ آقا علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ کو یہ لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میرا نام لے کر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے نام میں خود میری تعریف رکھ دیا ہے، کوئی بھی کچھ کہنے سے میرا کچھ ہونے والا نہیں. محمد خود ایک مستقل تعریف ہے، پرماننٹ تعریف ہے. ہمارے نبی سب سے بلند ہے. یہ کارٹون بنا کر ہمیں مستعیل کیا جا رہا ہے. یہ کارٹون میرے نبی کا کیا بنا سکیں گے؟ یہ کارٹون میرے نبی کے جیسا بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ کارٹون بنانے کے لیے تصویر ہونا ہے. اگر میرے نبی کی تصویر ہی نہیں تو کارٹون کیسا بنا سکتے؟ نبی کی تو بات الگ، نبی کے جیسے کی تصویر نہیں بنا سکتے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں. ہم جمہوری دائرے میں رہ کر، ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، قانون کے مطابق
جو جو اجازت ہمیں ملی ہے ان تمام پروویژنز کا ہم استعمال کر کر اس سرپسندی کا کہ لوگوں کو کیفر کتاب تک پہنچانے کی ہم مکمل کوشش کریں گے. مگر یہ تمام باتیں ہیں، یہ روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں ہمارے، ہم لیڈ کریں گے، نمائندگیاں کریں گے، ایڈمنسٹریشن کو اپنا ان کے سامنے اپنا لوہا منوائیں گے. مگر وہ تمام چیزوں کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک بارسراہ ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہے. اس لیے یہ موضوعات، اس لیے یہ مجالس منعقد کرنے کا پروگرام کرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور تمام میں نوجوانوں کا شکر گزار ہوں جو مختلف مقامات سے آپ لوگ یہاں پر آئے اور ہمیں ہماری ہمت افزائی کی. میں توقع کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ نوجوان سمر کیمپ کا جو پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں ہر ایک زاویے پر، کمیونیکیشن اسکل پر، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر، انگلش لینگویج پر، اسپوکن انگلش پر، اس پر آپ لوگ اس پروگرام سے استفادہ کریں گے. کہیے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. تو ہم پروگرام ڈیزائن کر کر، جیسا کہ ایاز بھائی صاحب ہیں اور دوسرے بھی لوگ ہیں جسے ہم بلا کر ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا مسئلہ، ہم نے ایک شہر میں ایک ماحول پیدا کیا کہ مسائل کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ. مسائل ہر کسی کے وہی ہیں. بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج مسائل کی بنیاد پر ہم ایک پلیٹ فارم پر آپ کو نظر آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر ہم رہنمائی کریں گے، اختلافات سے بچیں گے. کیونکہ روز قیامت میں میرے اعمال کی جھڑتی میں دینے والا ہوں، آپ کے اعمال کی جھڑتی آپ دینے والے ہیں. آج مسائل ہمارے بڑے سنجیدہ ہیں، ہم تکالیف و مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں متحد ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں متحد کرے، منظم فرمائے.